ندیم بھائی، عوام الناس میں اکثر ایک لفظ سنا جاتا ہے فقہ یا فقہ، آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا تعلیمات موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا رسول بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کریکٹ ورڈ ہے وہ ہے فقہ، نہ کہ فقہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام نے اس کی کئی ساری تعریفات لکھی ہیں، لیکن تمام تر تعریفات کا اگر نچوڑ دیکھے تو وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے حاصل کیے گئے احکام شریعہ کا علم فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شرعی مسائل کی بیسک نالج تو ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے، لیکن یہ ایک ایسی واسٹ فیلڈ ہے کہ اس کے لیے کچھ ایکسپرٹس کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کس طرح فرمائی، لیکن ایک بات ایڈ کروں کہ اس آیات کے الفاظ پہ ضرور غور کیجیے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم کتنا پسند ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ دین میں فقہ حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلوب اس کی تاکید کے بارے میں کیا رہا ہے؟ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے اسے دین کی سمجھ یعنی علم فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لے اس کو کیا مقام ملے گا، اس کا گمان کرنا بھی مشکل ہے۔ دیگر احادیث میں اس علم کے بارے میں اس طرح بیان ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اس دین کی بنیاد علم فقہ ہے۔ علم فقہ کی مجلس میں شریک ہونا 60 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے، اور اگر کسی علم پر ناز کیا جائے تو سب سے زیادہ حقدار اس کا علم فقہ ہے۔ اب ناظرین کی اور آپ کی توجہ میں دوبارہ اس آیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ، یعنی ہر گروہ میں سے کچھ لوگ یعنی ہر قوم میں سے کچھ لوگ، ہر جماعت میں سے کچھ لوگ، ہر زبان بولنے والوں میں سے کچھ لوگ اپنے لوگوں کو جو سب سے زیادہ باصلاحیت ہوں انہیں آگے لائیں۔ ہر والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ، سب سے زیادہ باصلاحیت کون ہے، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے بہترین مال خرچ کرے، تو والدین کو بھی میں یہی نصیحت کروں گا کہ اپنی اولاد میں سے جو سب سے زیادہ باصلاحیت ہے اسے علم دین کے لیے، علم فقہ کے لیے آگے لے کر آئیں، کیونکہ یہی وہ اولاد ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ وَدُمْ عَلَى تَوَاضُعٍ لَا تَفْتَخِرْ